السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان کے خلاف امریکہ اور بھارت نے نئی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA مل کر سازش کا تانا بانا بن رہی ہیں۔ خبر ہے کہ MQM کے بانی الطاف حسین نے مہاجر فریڈم فائٹر کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا ہے جو جنوبی افریقہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ MQM لندن، پختون تحفظ موومنٹ اور بلوچ علیحدگی پسند اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان میں سندھ کے کچھ علیحدگی پسند گروپ بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے خلاف ان سب کو اکٹھا اور متحد کیا جا رہا ہے۔ یہ گروپ بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف مسلح مزاحمت کی باتیں کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ درست ہے تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ را جہاں افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے، وہیں دنیا بھر میں پاکستان مخالف عناصر کو فنڈنگ کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں بعض افغان شہریوں کو پاکستان کے خلاف منظم کیا گیا اور مظاہرے کرائے گئے۔ اب مسلح گروپوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنماؤں پر حملے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں محب وطن عناصر اور سیکیورٹی فورسز پر حملے اس کی عملی مثال ہے۔ لندن میں الطاف حسین کے ایک قریبی ساتھی محمد انور اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ MQM کا بھارت سے پیسے لینا ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ محمد انور نے بھارتی اہلکاروں سے ملنے والی رقوم ہمیشہ پارٹی قیادت کو دی، یہ ان کا کہنا ہے۔ ندیم نصرت نے جو ان دنوں واشنگٹن میں ہیں اور اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، انہیں 90 کے اوائل میں لندن میں بھارتی سفارتکاروں سے ملاقات کرائی تھی محمد انور کی، جس کے بعد بھارت نے MQM کی فنڈنگ شروع کر دی تھی۔ انہیں پارٹی کی قیادت نے فنڈز کی وصولی کے حوالے سے بھارت کے ساتھ رابطہ کار کے طور پر خدمات جو ہے انجام دینے کی ہدایت کی۔ انور نے پیشکش کی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو حقائق بتانے کے لیے برطانوی اور پاکستانی حکام سے تعاون کریں گے۔ بانی MQM الطاف حسین کی حوالگی اور انہیں پاکستان لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کب پوری ہوتی ہیں، کب انہیں واپس لایا جاتا ہے۔ عمران خان حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہا اس نئی علیحدگی کی تحریک کا مقابلہ کر سکے۔ ایک طرح حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے تو دوسری طرف پاکستان کے علیحدگی پسند گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ملک توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی کارکردگی سے اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں، خود تحریک انصاف کے منتخب اراکین اسمبلی اور اتحادی بھی پریشان ہیں۔ یہ طے ہے کہ اگر کارکردگی یہی رہی تو تحریک انصاف کا 5 سال پورے کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں وزراء کے پاس 5.5 ماہ یا 6 ماہ ہیں، اس کے بعد وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ حکومت دسمبر کے بعد چلتی نظر نہیں آ رہی۔ نیا سال 2021 تبدیلی کا سال ہوگا۔ حکومت بجٹ تو منظور کرا لے گی، لیکن بجٹ کے آفٹر شاکس محسوس ہوتے رہیں گے۔ بجٹ سے کوئی خوش نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، نہ صنعت کار خوش ہے، نہ عام آدمی خوش ہے۔ حکومت نے نئے ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا، لیکن مارکیٹ میں ضروری اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پیٹرول سستا ہوا تو غائب ہو گیا، چینی کی قیمت 70 روپے کی گئی تو وہ بھی نایاب ہو گئی، یوٹیلٹی سٹور پہ بھی نہیں مل رہی۔ آٹا بھی کہیں مل رہا ہے اور کہیں نہیں مل رہا، اگر مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صورتحال سے آگاہ ہیں اور وہ روز بیان دیتے ہیں کہ سخت ایکشن لیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا، سارے چھٹے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزراء کی لڑائی سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ معاملہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ان کے وزیر آپس میں دست و گریبان ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور اسد عمر کے درمیان آج ملاقات ہوئی ہے، جس میں گلے مل کر اختلافات دور کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، اختلافات تو موجود ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کر وزیر اعظم بننے کا خواہش مند کون کون سے ہیں۔ اس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے نام پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی متفق ہو سکتی ہیں۔
ایک قومی حکومت تشکیل دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ چند ماہ قبل میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ موجودہ بحران کا حل یہ ہے کہ ایک قومی حکومت قائم کی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں، ملک و قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے قومی ایجنڈا تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ملک میں جمہوریت کو پٹری سے اتار سکتی ہے، اور بہتر یہ کہ اگر تحریک انصاف سے حکومت نہیں چل رہی تو ملک کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے طنز کیا ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔